آج یہاں پہ اس لیے ہوں کہ میں ریپرزنٹیشن آف 65% آف دا کنٹری، قوم کا 65% جو نوجوان ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے آج جواد بھائی سے میں نے ریکویسٹ کی تھی اور یہاں پہ آیا ہوں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، آپ سب لوگ جو رائٹ لیفٹ کھڑے ہوئے سامنے آ جائیں کہ لو تم بھی سنو، حاکم بھی سنے، لو تم بھی سنو، حاکم بھی سنے، ایک بات سنانے آیا ہوں، میں پھر سے ممولے کو لے کر شاہی سے لڑانے آیا ہوں۔ یہ تاج محل، یہ دیواریں مضبوط نہیں، مضبوط کرو، یہ تاج محل گر جائیں گے، میں آگ لگانے آیا ہوں۔ ہمیں اندھیروں سے نکالنے والے، ہمارے اپنے اجالوں کا بیوپار کرتے ہیں، ہمیں معاشی طور پر مستحکم کرنے والے، ہمارے اپنے نوجوانوں کو بے روزگار کرتے ہیں، اقتدار کے رخت ابلیس میں عوام کے ارمانوں سے چراغاں کیا جاتا ہے، بات کی جاتی ہے ملکی سالمیت کی، دھوکہ دیتے ہیں بھگوان کے اوتار کی طرح اور جھوٹ بولتے ہیں شام کے اخبار کی طرح۔ اس سے پہلے کہ میں جواد بھائی کو یہاں پر بلاؤں، میں صرف اتنا کہتا ہوں، جواد بھائی آپ کی توجہ چاہیے ہے کہ صداقت پر جو ہے وہ رہبری تسلیم کرتا ہوں، صداقت پر جو ہے وہ رہبری تسلیم کرتا ہوں، جو سچا رہنما ہے اس کی میں تعظیم کرتا ہوں۔ تعصب کو بڑھاوا دینے والے راہبروں بولو، ضمیر و ظرف کے سوداگروں اپنی زبان کھولو، تمہارا کام کیا ہے اور یہ کیا کر رہے ہو تم؟ جوانان وطن کے دل میں نفرت بھر رہے ہو تم، ضرورت ہے اجالوں کی، اندھیرا کر دیا تم نے، کہ لفظ رہنمائی کو بھی گندا کر دیا تم نے، تجارت کر کے لاشوں کی محل تعمیر کرتے ہو، غریبوں کے لہو سے زندگی میں رنگ بھرتے ہو۔ یہ کمزور آدمی کیا جانور شرمائے گا تم سے، جیو گے جب تلک شیطان بھی گھبرائے گا تم سے۔ چلایا جنگلی قانون انسانوں کی بستی میں، گرے ہیں مسجد و مندر تمہاری سرپرستی میں، غریبوں کے نگر میں جب بھی قتل عام ہوتا ہے، تمہارے بازوؤں میں حسن لب پہ جام ہوتا ہے، تمہارے ہی اشارے سے بدن میں آگ لگتی ہے، تمہارے ہی اشارے سے چمن میں آگ لگتی ہے۔ میں شاعر ہوں، جو دیکھوں گا وہی ہر بار لکھوں گا، تمہیں غدار لکھا ہے، تمہیں غدار لکھوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں جواد بھائی کو یہاں پر بلاؤں، آپ کی آنکھوں میں ایک چمک دکھائی دینی چاہیے۔